ایک بہت عرصہ پہلے کوہستان کی بادشاہت میں ماہرہ نامی خوبصورت اور رحمدل شہزادی رہتی تھی۔ شہزادی ماہرہ کو صدیوں پرانے قلعے کی دیواروں میں قید رہنا بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ اس کی سب سے بڑی خواہش آزادی اور رنگین دنیا کو دیکھنا تھی۔ قلعے کے پیچھے جہاں سے امرت ندی بہتی تھی، ایک گھنا اور پراسرار جنگل شروع ہوتا تھا۔ لوگ کہتے تھے اس جنگل کے اندر زمین پر نہیں بلکہ بادلوں کے نیچے ایک جادوئی باغ چھپا ہوا ہے۔ کہا جاتا تھا اس باغ میں ایسے پھول تھے جو صرف خوشی کی روشنی میں کھلتے تھے۔ ایک صبح جب ماہرہ اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی تو اسے اپنی دہلیز پر ایک چھوٹا چمکدار نیلا پرندہ بیٹھا ہوا نظر آیا۔ پرندے کی پروں سے ہلکی روشنی نکل رہی تھی جیسے وہ ستارے کے ٹکڑے ہوں۔ یہ کوئی معمولی پرندہ نہ تھا۔ پرندے نے اپنی چھوٹی چونچ سے ماہرہ کو ایک سنہری چابی کی طرف اشارہ کیا۔ یہ چابی بالکل ویسی ہی تھی جیسے ماہرہ نے اپنی بچپن کی کتابوں میں جادوئی باغ کے دروازے کے بارے میں پڑھا تھا۔ ماہرہ نے آج تک سے چابی اٹھا لی۔ اگلے ہی لمحے وہ نیلا پرندہ ہوا میں بلند ہوا اور اس جنگل کی طرف اڑ گیا جہاں جادوئی باغ چھپا ہوا تھا۔ ماہرہ سمجھ گئی کہ اسے اس نشان کی پیروی کرنی ہے۔ ماہرہ نے ایک پرانے سپاہی کا بھیس بدلا، اپنی چابی اور ہمت ساتھ لی اور چپکے سے قلعے سے باہر نکل گئی۔ اس کا سفر بہت مشکل تھا۔ سب سے پہلے اسے ایک چمکدار کانٹوں کی دیوار کو پار کرنا پڑا۔ ماہرہ نے محسوس کیا کہ جب بھی اس کے دل میں خوف کا شائبہ آتا، کانٹے اونچے ہو جاتے، لیکن جب اس نے آنکھیں بند کر کے صرف باغ کی خوشی کے بارے میں سوچا تو دیوار نیچے ہو گئی۔ اس کے بعد اسے خاموش وادی سے گزرنا پڑا، جہاں کی خاموشی اتنی عجیب تھی کہ اس کے اپنے دل کی دھڑکن بھی شور لگ رہی تھی۔ یہاں اسے احساس ہوا کہ جادوئی باغ صرف وہی لوگ تلاش کرنے آتے ہیں جو دھڑی خاموشی میں اپنی سچی آواز سن سکتے ہیں۔ 3 دن اور 3 راتوں کے بعد ماہرہ ایک ایسی جگہ پہنچی جہاں زمین ختم ہو چکی تھی اور صرف سفید دھند تھی۔ دھند کے بیچوں بیچ اسے ایک دروازہ نظر آیا۔ یہ دروازہ پتھر کے لکڑی کا نہیں بلکہ موتی اور سنہری روشنی کا بنا ہوا تھا جو ہوا میں معلق تھا۔ دروازے پر بنا چابی کا سوراخ بالکل اس کی چابی کی شکل کا تھا۔ ماہرہ نے کانپتے ہاتھوں سے چابی گھمائی، جادوئی دروازہ کھل گیا۔ اندر کا منظر اتنا خوبصورت تھا کہ ماہرہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ زمین مٹی کی نہیں بلکہ چمکدار بلور کی تھی۔ کوئی آسمان ہی نہ تھا، اس کی بجائے سنہری اور نیلم کی روشنی ہر سمت سے آ رہی تھی۔ ہر طرف پھول ہی پھول تھے، کچھ ستاروں کی طرح ٹمٹما رہے تھے، کچھ میٹھی آوازیں نکال رہے تھے۔ ان پھولوں کی خوشبو کسی بھی غم کو بھلا سکتی تھی۔ نیلا پرندہ ایک بڑے پھول پر بیٹھا تھا جس کے بیچ میں ایک چھوٹا چاندی کا فوارہ تھا۔ نیلے پرندے نے ماہرہ کو سمجھایا کہ باغ اس کی خوشی کا آئینہ ہے۔ اس باغ کا سب سے اہم پھول یہ صرف تبھی کھلتا ہے۔ ماہرہ نے فوارے کے قریب ایک پھول دیکھا جو ابھی بھی بند تھا۔ وہ سرخ سفید اور سنہری رنگ کا تھا لیکن اس کی پتیاں مرجھائی ہوئی تھیں۔ ماہرہ نے باغ کی تعریف کی، وہ بہت خوش تھی لیکن پھول نہیں کھلا۔ اسے حیرانی ہوئی، پھر اس نے سوچا میں قلعے سے آزاد ہو کر خوش ہوں، لیکن کیا میری خوشی مکمل ہے؟ کہ اس کی سلطنت کے لوگ بھوکے اور غمگین ہیں۔ اس کے والد بھی بہت پریشان ہیں۔ اس کی خوشی میں کمی تھی۔ ماہرہ نے ادراک کیا سچی خوشی وہ ہے جو دوسروں کے ساتھ بانٹی جائے۔ ماہرہ چاندی کے فوارے کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی اور سوچتے ہوئے دعا اے کی، خدا، میں یہ ساری خوشی اپنے ملک کے لوگوں کے ساتھ بانٹنا چاہتی ہوں۔ کاش وہ سب بھی میری طرح خوش جائیں۔ جیسے یہ بات اس نے دل سے کہی، پھول کی بند پتیاں آہستہ آہستہ کھلنے لگیں۔ جب وہ پوری طرح کھل گئیں تو اس سے ایک پیاری اور روشنی نکلی جو پیارے باغ میں پھیل گئی۔ یہ روشنی چاندی کے فوارے کے پانی میں گھل گئی اور وہ پانی طاقتوں سے بھر گیا۔ پرندے نے شہزادی سے کہا، شہزادی، اس فوارے کے پانی کے چند قطرے لے لو اور اسے اپنی سلطنت کی ندی میں ملا دو۔ شکریہ مولا، شکریہ ماں۔ واپس آ کر اس نے وہ پانی قلعے کی بہنے والی امرت ندی میں ملا دیا۔ جادوئی پانی کی ندی میں ملتے ہی پوری بادشاہ چمک اٹھی۔ فصلیں سوکھے کھیتوں میں فوراً ہری بھری فصلیں اگائیں۔ لوگوں کے چہرے سے غم اور شکایتیں غائب ہو گئیں اور ہر ایک کے دل میں نئی امید پیدا ہوئی۔ روشنی اور نیلم کی روشنی قلعے کی دیواروں پر منعکس ہونے لگی۔ شہزادی ماہرہ کو یہ دیکھ کر ایک بے پناہ خوشی محسوس ہوئی، ایک ایسی خوشی جو انمول تھی۔ سلطنت کے سلطان نے ماہرہ کی نیکی اور ہمت کی تعریف کی اور اسے روشن دل کی شہزادی کا خطاب دیا۔ ماہرہ نے اب قلعے کی دیواروں میں قید رہنے کی شکایت نہیں کی کیونکہ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ اس کی سچی آزادی اور خوشی اس کے دل کے اندر جادوئی باغ میں رہتی تھی، اور اس خوشی کو بانٹنے سے یہ صرف بڑھتی ہی ہے۔ یہ تھی شہزادی اور اس کے جادوئی باغ کی کہانی۔ آپ لوگوں کو یہ کہانی کیسے لگی؟ اگر اچھی لگی تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔